الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے ظالم لوگوں کو بالخصوص نہیں پہنچے گا جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا کے اعتبار سے بہت سخت بھی ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
قرآن مجید فرقان حمید میں انسانی زندگی کے حوالہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آزمائش اور فتنہ، یعنی بندے کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ اس کی پرکھ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اسی کا رہتا ہے یا کسی اور کو اپنا مالک بنا لیتا ہے۔ یہ اس کا امتحان ہے، اس کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ صرف اسی معنی میں نہیں کہ وہ ایک انسان کے اعمال کے اعتبار سے آزمائش اور امتحان کا مفہوم اور معنی ادا کرتا ہو، بلکہ اگر اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں اور قرآن مجید ہی سے اس کا مطالعہ کریں تو یہ کوئی انفرادی معاملہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرہ انسانوں کی تشکیل کے بعد مل کر ہی بنتا ہے، لہذا جہاں ہر بندے کے لیے اس کے اعمال کی آزمائش ہوتی ہے، اس کی زندگی کا امتحان ہوتا ہے، وہاں مل کر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، یعنی معاشرتی حوالہ سے وہ جماعت بناتے ہیں یا نہیں۔ احادیث کے اندر اس الجماع کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو صحیح اصول و قواعد کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ماتحت کر لیتے ہیں ایک امیر کے اور خود رعایا بن کر رہتے ہیں اور اس کو اپنا قائد اور رہبر بنا کر اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کو زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنے کا لفظ بعض جگہ پر صرف آزمائش کی حد تک نہیں، سزا کے معنی میں بھی آتا ہے، گناہوں کے معنی میں بھی آتا ہے، جرائم کے اعتبار سے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب تو اگرچہ وہی ہے کہ انسان کی پرکھ اور آزمائش ہوتی ہے ان کے ذریعے کہ کون گناہوں سے دور رہتا ہے، کون نیکی کے قریب آتا ہے، لیکن اس کو اگر اصطلاح کی شکل میں عملی زندگی کا حصہ سمجھ کر اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی کے اندر غیر معمولی حادثات ہوتے ہیں، ایسے واقعات جنم لے لیتے ہیں کہ جن کے بعد اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی فیصلے ہی کے اندر اس کا دین جو ہے اس کی آزمائش آتی ہے، بعض دفعہ اس فیصلے کے غلط نتیجہ تک یا غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور مومن اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہوتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے سورہ انفال کی، جناب امام بخاری سید المحدثین بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں اسی ایک حدیث کی بنیاد پر، یعنی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو باب اور عنوان قائم کیا ہے اس میں بجائے کسی اور لفظ کے لانے کے یہی آیت درج کر دی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ جب فتنہ پھیلتا ہے، جب حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں جس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، کس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر یہ جو حالات سامنے آئے ہیں اس میں میری رائے کیا بنے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ یاد رکھو، فتنہ جب بڑھ جاتا ہے اور پھر ظالم جو ہیں ان کا ظلم بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر
اگر آپ ظالم کا ساتھ دیں تو پھر آپ کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو یہی پتہ نہ چلے کہ یہ ظالم ہے بھی یا نہیں اور پھر مظلوم کون ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ اپنے ایمان کو بچا لیں، اس ظالم اور مظلوم کو اللہ کے حوالے کریں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور پھر فرمایا ساتھ ہی وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر باب بھرے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی، بلکہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب ہو اور اس میں فتنوں کا بیان نہ ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رازدار رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی حذیفہ ابن یمان کو معلوم ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضور سے قیامت تک آنے والے حادثات اور واقعات کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، حضور کی پیشن گوئیوں کو یاد رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی خاص بات کسی واقعے کے بارے میں بیان کرتے، میں اس کو اچھی طرح یاد رکھ کے حفظ کرتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہونے والا ہے، کب ہوگا، جس کی پیشن گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس وقت سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے، وہ انہی رازوں کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور لوگوں کو متنبع کرتے رہے، جس طرح خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس باب کے تحت جو امام صاحب روایتیں لائے ہیں، ان میں 3 روایتوں کے اندر ہی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کسی بہت دور بعد کے واقعے کو نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو وقت آ گیا اور اس میں انسانوں کی آزمائش ہوئی اور فتنوں کی اماج گاہ بن گئے بعض علاقے، اور مسلمان اس کا شکار ہو گئے، جن کا ایمان کمزور تھا وہ آخرکار کہاں تک پہنچ گئے۔ اس کا بیان آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں حوض کوثر پر بیٹھے ہوں، یعنی فیصلہ ہوگا، اللہ کے رسول اپنے اس منصب پر بیٹھے ہوں گے اور پھر لوگوں کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے جس کے پینے کے بعد پیاس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے، تینوں حدیثوں کو اگر اکٹھا کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے، کسی جگہ آتا انہم منی اصحابی، یہ میرے صحابہ آ گئے، یہ تو مجھ سے ہی ہیں، یہ آ گئے۔ اور مختلف الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ جب حضور سے وہ برتن لے کر پینے لگیں گے، ان سے برتن چھین لیا جائے گا اور اس جماعت میں سے ان کو اچک لیا جائے گا۔ اور پھر اسی جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد ان سے جو کچھ ہوا، انہوں نے جو کچھ کر دکھایا، اس کی وجہ سے یہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو آپ حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ فطروں کا حصہ بن گئے اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچا نہ سکے۔ اس لیے آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کے ساتھ معاملہ ہم کریں، الگ کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر وہ لوگ، یعنی عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں بدعات، اسی طرح وہ برے اعمال، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آدمی اس ٹریک سے جو راہ راست کا ہے، جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آزمائشیں یہی آتی ہیں، پھر اس کو سنت کی جو ہے وہ پرواہ نہیں رہتی، وہ بدعات میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ توحید کا منکر ہو جاتا ہے، یعنی وہ خرابیاں آتی ہیں کہ جس کے نتیجہ کے اندر وہی بیان کیا گیا کہ وہ مفتون ہو جاتا ہے۔ مفتون یہ لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا حصہ بن گئے، پتہ نہیں چل رہا وہ کیا کرے، اور اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ آخری سٹیج بھی آ جاتی ہے جس میں دین کا پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی باقی رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ڈراتے تھے اس کے بارے میں حضور تو بار بار یہ کہا کرتے تھے، لوگ بادروا بالاعمال فتنا،
कक़िता अल-लैल अल-मुज़लिम, अपने आमाल की फिक्र करो, कुछ कर गुजरो कबल इसके के फितने जो है वो तारीक रातों की तरह तुम्हारे पास आ जाए। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुस्लिमन व युस्बिहु काफिरा, कि हो सकता है वो फितने जो है उनकी वजह से सुबह के वक्त तुम मोमिन हो, शाम को काफिर हो जाओ, शाम को तुम ईमान की हालत में हो, सुबह काफिर हो जाओ। यानी ईमान और कुफर का इतना एक दिन 12 घंटे का फर्क भी नहीं है। सुबह शाम की वजह से इंसान जो है सुबह मोमिन है, रात को काफिर हो जाएगा, ऐसे फितने भी आए, ये हालत हो जाएगी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी जल तब्दीलियों की वजह से यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, बंदा जो है वो बाज़ दफा इस दुनिया की खातिर अपना दीन बेच डालेगा, फरोख्त कर देगा अपना दीन ही नहीं रहा, वो जो सबसे कीमती चीज थी उससे भी मारूम हो जाएगा, इतने यहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए इन फितनों के हवाला से ये जो दुनिया में आने हैं, ये आकर रहेंगे, ये बहुत से जो है वो हो गुजरे हैं, हादिसात जो है वो वाक़यात की शक्ल के अंदर तारीख का हिस्सा बन गए और लोग उसकी नजर हो गए, बड़ी बड़ी शख्सियात उसकी नजर हो गई। अब उनका मामला अल्लाह के पास है कि वो फैसला क्या होने वाला है। आम इंसान के लिए, आम इंसान को अपने ईमान को बचाते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेशुमार ऐसी हदीसें थी जिसमें हुजूर ने फरमाया सतकूनु फितनतुन अलकाइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, जो अभी बैठा हुआ है वो खड़े से बेहतर होगा, वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई, जो बैठा है यानी रुतबे के एतबार से जो जितना फितने से बच सका वही हिफाजत में होगा, वरना मन इस्तशरफहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई शख्स जो है वो फितने में जानकर देखेगा, देखो तो सही यहां क्या है, मामला क्या है, इसके बारे में गौर तो करूं, तस्तशरीफुहु, वो फितना उसको जो है वो उचक लेगा, वो खींच लेगा, जिस तरह जो है लोहे को जो है वो कोई चीज खींचने वाली खींच लेती है, वो तो तिलस्माती शक्ल बन जाएगी। और फिर सूरत हाल ये होगी कि जिस तरह लोहा जो है वो खींच लिया जाता है दूसरे लोहे के जरिए, बिल्कुल इसी तरह वो फितने जो है वो इंसान को सिर्फ झांकने की वजह से खींच लेंगे, अपना हिस्सा बना लेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ऐसी हालत के अंदर बेशुमार ऐसी रिवायतें हैं जिसमें हुजूर ने फरमाया बच जाओ फिर इनसे, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा, ये दुनिया माशरा तो बहुत दूर की बात है, यूशिकु अन यकूना खैरा मालिल मुस्लिमी गनमुन यत्तबिउ बिहा शरफल जिबाली व मवाक़िअल क़त्ल, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मोमिन और मुसलमान यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन, इन फितनों से अपने दीन को बचाने की खातिर सबसे बेहतर जिंदगी यही जो है वो तसव्वुर करेगा कि वो बकरियां ले ले और पहाड़ों की चोटियों पर चला जाए, वहां जिंदगी गुजार, बस मुआशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मामला इस हद तक पहुंच जाएगा, यानी जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा। जुबैर इब्ने अदी कहते हैं कि हम अनस इब्ने मालिक के पास आकर कहने लगे, जब हज्जाज का दौर था, ये हुजूर से बहुत दूर की बात नहीं है, हज्जाज बिन जालिम जैसा जालिम आदमी, हज्जाज सकफी शकीफ कबीला से दो बड़े जालिम और अमीर पैदा हुए, उनमें से एक शख्स ये था। बहुत मुश्किल हालात हो गए मुसलमानों, सहाबा के लिए मुश्किल हालात हो गए थे, कई कई सहाबा को कत्ल करता था वो बदबख्त, जुल्म की इंतहा हो गई थी। तो जुबैर इब्ने अदी आकर कहते हैं अनस इब्ने मालिक से कि ये तो हज्जाज ने आज ये जुल्म कर लिया। नाती अनस इब्ने मालिक मा नलका मिनल हज्जाजी, हज्जाज जो कुछ करता हम अनस इब्ने मालिक को आकर बताते, तो अनस इब्ने मालिक कहते इस्बिरू, सब्र करो, फइन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन बादु इल्ला अल्लज़ी मिनहु बादु अशर्रु मिन्हु। ये तो भी इस जालिम की बात है, जिस तरह वक्त आता जाएगा हर आने वाला वक्त पहले से बुरा वक्त होगा, इल्ला अल्लज़ी बादहु अशर्रु मिन्हु। ये तो मामले बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। बदनसीबी है कि बंदा फितनों को पहचान नहीं पाता, जिस कदर उसकी रसाई होती है
اور پھر ایمان ہوتا ہے، آزمائش اس کی آتی ہے. ورنہ لاپرواہی کی زندگی ہے، کھا پی رہے ہیں، جو ہو رہا ہے بندہ کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم بے غرضے نہ ہو، وقت آ جائے گا کہ جو فتنہ تمہارے سے دور ہے تم اس کا حصہ بننے والے ہو، اور اس حصہ کی وجہ سے تم لپیٹ میں آنے والے ہو. اس لیے یہ بد امنی، فتنوں کا پیدا ہو جانا، یہ جو ہے انسانی زندگی کا معطل ہو جانا، اس کو معمولی بات نہ سمجھا کرو. اس کے اندر جو ہے وہ نتائج کے اعتبار سے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. بس آپ یہ کریں جب فیصلہ نہ کر پائیں اپنے دین کو بچاتے ہوئے، اگر حالت یہ ہو جائے الزم علیہ کا بھائی تک تمہیں گھر میں معصور ہونا پڑے، گھر میں جو ہے وہ معصور ہو کر دین کو بچا لینا. کہیں غلط فیصلے کی وجہ سے دین نہ تمہارا چلا جائے. اس لیے کہ اگر یہ تمہارے پاس نہ رہا پھر اللہ کے حضور تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا، تنبیہ کی اور نشاندہی کی بہت سے واقعات کے بارے میں. اس سے بچ کر رہنا، اس سے بچ کر رہنا، ایسی زندگی سے بچ کر رہنا، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا. تو ان میں سے جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالات اس طرح کے پیش آ جائیں، جب فتنہ پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لو، اور پھر معروف پر عمل کرتے رہو، منکر سے دور رہو، اور پھر فرمایا بخاصت نفسک، اپنی جان کی فکر کرنا. عام لوگوں کی ایاکا و عوامہم، اور پھر جو ہے والفرقۃ، اس طرح کے لفظ آتے ہیں. عام لوگوں سے، جدائی والے سے، گروہ بنانے والے لوگوں سے دور رہنا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. تم اپنے آپ کو الگ کر کے اپنی جان کی فکر کر لینا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اس لیے میرے بھائیو، جب بھی کوئی ایسے غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑے جس میں ایمان کی آزمائش آ جائے اور پھر انسان کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا مشکل ہو، ہاں اگر آپ کو یقین ہو کہ حق فلاں جانب ہے پھر اس حق کا ساتھ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہی تو فیصلہ کرنا ہے آپ نے. یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے انسان؟ جس طرح کا ایمان اور جس طرح کا علم صحیح ہوتا ہے، صحیح علم والوں سے رہنمائی حاصل کرنی. لیکن بلا وجہ کسی چیز کی تو میں لگے رہنا اور پھر اپنے آپ کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ درست بات نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو معاملے کو پیٹ پر پہنچا کر کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یہ انسان کے لیے باعث فکر ہوتا ہے. اس وقت مومن سوچتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. تو میرے بھائیو، اس وقت قرآن و سنت پر، اللہ کی ہدایات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور اس کے سمجھنے والے لوگوں کی رائے پر عمل کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے الحلم والانات، یہ نرمی اختیار کرتے ہوئے، یعنی کسی چیز کے فیصلہ کرنے کے بارے میں جلد بازی نہ کرو. یہ نہ کرو کہ تمہارا دشمن سامنے آ گیا ہے اس کی وجہ سے مخالفت ہی کرنی ہے. نرمی کو اختیار کرو، سوچ بچار، فکر اور دانائی کے ساتھ دانش مندانہ فیصلہ کرنے کے لیے الحلم والانات، بردباری اور عدم عدالت پسندی. جلد بازی سے بچنا ہے، بردباری، حلم دکھانا ہے. حلم وہ جو نبیوں کی صفت تھی، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے بردبار ہوتے ہیں پیغمبر. معاملات کو سلجھانے میں پہلے غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کے لیے مناسب، جائز، صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں. مومن کو بھی اس طرح ہونا چاہیے. بصیرت اور دانائی پر زندگی گزارنی چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کا ساتھ دینے والوں کے بارے میں کہا، ہم کوئی جلد باز نہیں ہیں، ہم کوئی کھیل نہیں کھیل رہے. انا علی بصیرت، انا ہماری تباہ نہیں، میں اس بصیرت اور دانائی پر کھڑا ہوں، میں اور میرے ساتھی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں ملی ہے. ایماندار آدمی، اللہ کا بندہ، وہ دانش پر ہوتا ہے، وہ حقیقت پر قائم ہوتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا. وہ جلد بازی کی وجہ سے اپنا ایمان جو ہے اس کو داؤ پر نہیں لگاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب کسی، جس طرح ایک بندہ آیا اور پھر خاص طور پر اس کے ساتھ اشج ابن قیس، وہ جو وفد عبد القیس حضور کے پاس آیا، اس کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا اس میں دو بڑی خصوصیتیں موجود ہیں، الحلم والانات. یہ معاملے کو جلد جو ہے وہ لے کر یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے ادھر جو ہے وہ چلتے ہیں، یعنی عجلت. یہ بندہ عام طور پر جو ہے وہ عجلت پسند ہی ہوتا ہے، جدھر کی ہوا دیکھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. الانات، یہ عجلت سے بچنا ہے، بردباری کا ثبوت دینا ہے.
مومن جو ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لہذا کسی چیز کے بارے میں جلد فیصلہ کرنا اور پھر اس کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں اپنے طور پر اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ دین بنا لینا، اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلاصے کے اندر چند چیزیں قواعد و ضوابط کے اعتبار سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایسی زندگی کے اندر کہ جب فتنہ کوئی بڑا جو ہے وہ سامنے آ جائے پھر ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کن اصولوں پر قائم رہنا ہے. وہی اصول جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ابتدا سے مقرر کیے ہیں. جو اصل زندگی ہے، ایمان کی زندگی ہے، یوں سمجھ لو کہ آپ دنیا کے اندر تنہا ہیں اس وقت، اور پھر اللہ کے احکامات ہیں، کیسے چلنا ہے آپ نے اس پر. لیکن اگر واسطہ پڑتا ہے اس فتنے سے زیادہ دور رہو. السعید لمن جنب الفتن، السعید لمن جنب الفتن. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا، جو اجتناب کرتا رہا، پرہیز کرتا رہا، دور ہوتا رہا. بڑی من ابتلیا، لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے بھی فتنے آ جائیں، گھروں میں داخل ہو جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ ولا من ابتلیا فصبر فواحا. اگر کوئی شخص پھر ایسی حالت کے اندر دین حقیقی پر قائم رہا وہ مبارکباد کا مستحق ہے. اس لیے کہ آزمائش فتنوں کے اندر جب واقعات جو ہیں ان کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہ کہنا میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا، اس وقت عبادت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ انگاروں پر کھڑے ہونے کے برابر ہوتا ہے. عبادت کرنے والوں کو بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی حوالہ سے. اس قدر فتنے عام ہو جاتے ہیں. اور جہاں فتنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا حرج اتنا بڑھ جاتا ہے، نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے نہ مقتول کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم کا حصہ بن جاتے ہیں. بڑی مشکل زندگی ہے یہ آزمائش کی زندگی، اور واقعات جو ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی زندگی. ایسی صورت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فتنوں کے حوالے سے کہا کرتے تھے اس کو جو ہے وہ سورہ کہف کو پڑھا کرو، اس کی ابتدائی آیات، اس کی آخری آیات وہ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گی. یعنی دنیا کے فتنوں میں بڑا فتنہ ہے ایک جو خدا بن کر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو خدا ہی فیصلے کر کے دکھائے گا. اس وقت ایماندار ہی کھڑا جو ہے وہ رہ سکے گا، وہ بچ سکے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. یہ دجالی یہ چھوٹے چھوٹے سے فتنے ہیں، وہ تو بڑے فتنوں کی بات ہے. یہ جس طرح کے فتنے سامنے آتے ہیں اس میں دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے شر سے بچا دے اور خیر کی طرف لے آ. یا اللہ جو خیر ہے مجھے اس کا حصہ بنانا. یعنی اللہ سے توفیق مانگنا اور اس کے بعد اپنی کوشش اور محنت کے بعد اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا، یہی جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے. یا اللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ رہتی دنیا تک، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہم مومن اور مسلمان بن کر رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا قرآن آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب مرو تو مسلمان ہو کر مرو، جب اس دنیا سے جاؤ ایمان کی حالت میں جاؤ. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی اس طرح آزمائش نہ کرے کہ جس میں خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ دوسری صورت میں پیدا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں، اپنی جناب کے اندر، اپنے اس ملجا و ماوا کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا فلیعوذ بہ، جو اس طرح کے حالات دیکھے پناہ مانگے. یا اللہ ہم تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ کا حصہ بنا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر